अस्सलाम वालेकुम, नकाश स्टूडियो की तरफ से खुश आमदीद। डॉक्टर इनाम का ताल्लुक क्योंकि सोशल साइंसेज़ से है, तो मैं आज इससे मुतल्लिक कुछ इनसे सवालात करूँगा। डॉक्टर साहब, आप ये बताएँगे कि सोशल साइंसेज़ में वेलफेयर स्टेट क्या है? और साथ ही मैं दूसरा सवाल भी करूँगा कि पाकिस्तान और वेलफेयर स्टेट कोई ताल्लुक है इनका आपस में? आपका सवाल बहुत उम्दा है और वैलिड है। वेलफेयर स्टेट ऐसी स्टेट होती है जो अपने अवाम का ख्याल रखती है, अपने अवाम की जो समाजी बहबूद होती है वो करती है। अब वेलफेयर क्या होती है? बच्चों की तालीम और तरबियत, खाली तालीम नहीं, तालीम और तरबियत, इंसानों की अफरादी कुव्वत को डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्सेज़ जिसे ह्यूमन कहते हैं। रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। उसके बाद जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों को देखना, उनकी देखभाल करना, बीमार जो लोग हो जाएं, बीमारों की हर मुमकिन तिब्बी इमदाद उनकी करना। फिर आपके मुल्क में जो सयाह आए हुए होते हैं या जो काम करने के लिए मजदूर आए हुए होते हैं, आपने उनका भी ख्याल रखना है। हुँ, पाकिस्तान फलाही रियासत नहीं है। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ इस सिलसिले में, जी, जी। क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो यूरोपियन यूनियन का मुल्क है हुँ, हुँ। और असल में ये फलाही रियासतें हैं। हुँ, हुँ। तो फलाही रियासत की तारीफ तो हो गई और ये बड़ा वास्ट एक सब्जेक्ट है, लेकिन फलाह व बहबूद के हवाले से, सोशल सर्विसेज के हवाले से, आप जो अजंतो मिनतों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप बताएं कि यहाँ पे मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि बच्चों के बारे में ये रियासत क्या करती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा सोशल सर्विसेज़ का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि सोशल सर्विसेज़ हैं क्या? हम्म, स्पेन में फलाही रियासत हम कह सकते हैं किसी हद तक ये है। उसके लिए काफ़ी सारे अदारे बने हुए हैं। उनमें से एक अदारा है सोशल सर्विसेज़ का, जिसे हम समाजी सर्विसेज़ का नाम देते हैं। समाजी सर्विसेज़ होता है लोगों की उन्होंने देखभाल करनी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा लोगों का ध्यान रखना है। जो लोग किसी मुसीबत में हैं, वो उससे नहीं निकल सकते, उन्हें थोड़ी-सी हेल्प करनी है ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ। बेसिकली सोशल सर्विसेज़ ये होती हैं। सोशल सर्विस में हर कलेक्टिव की हेल्प की जाती है। मिसाल के तौर पे बच्चों की, बूढ़ों की, नौजवानों की, जिन लोगों के पास घर नहीं है, उनकी इस किस्म की मदद की जाती है। कि मसलन हमारे यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर आई और यहाँ पे रहना शुरू हुआ, तो हमारा पहला कंसर्न ये होता है कि जी बच्चे हमारे पढ़ जाएं। अब वो बच्चा तालीम के अंदर वो यानी इंटरेस्ट नहीं ले रहा या उसका कुछ डिसरप्टिव बिहेवियर है, हुँ, हुँ। तो इस सिलसिले में यहाँ की रियासत क्या करती है? वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, उससे डिसओरिएंटेड है, उसे पता नहीं चल रहा कि उसने आगे तालीम क्या हासिल करनी है, तो आप बिला झिझक सोशल सर्विसेज़ में जाएँ। हर इलाके में आपको मैं ये बताता चलूँ सोशल सर्विस के बारे में कि बार्सिलोना की अगर हम बात करें, बार्सिलोना में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें हर डिस्ट्रिक्ट में 2, 3, 4 सोशल सर्विसेज़ के ऑफ़िसेज़ हैं। तो आपने देखना है कि आप किस इलाके में रहते हैं, तो उस इलाके के आपने सोशल सर्विसेज़ के दफ़्तर में जाना है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपके जो बच्चे हैं, उन्हें तालीम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे, उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या पढ़ना है, फ़ौरन टाइम लें अपने सोशल सर्विसेज़ से और उन्हें जाके इस कंसर्न के बारे में बताएँ। वो क्या करेंगे? वो बच्चों की ओरिएंटेशन करेंगे, बच्चों को वो बुलाएँगे, उनसे बात करेंगे। सोशल सर्विसेज़ में टीमें काम करती हैं, जिसमें सोशल वर्कर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं और इस किस्म के कुछ और मुख्तलिफ एडवोकेट्स वगैरह जो लीगल एडवाइस के लिए होते हैं। तो जो एजुकेटर हैं, वो आपके बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, देखेंगे उनका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है और उस लिहाज से वो टीचर्स बाकायदा स्कूल जाएँगे बच्चों के साथ और टीचर्स से बातचीत करके देखेंगे कि बच्चों को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। आया कि इन्हें ज़रूरत है किसी औलाद कुलीदा का। औलाद कुलीदा होता है जो नए आने वाले बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं स्कूल में, उनकी ज़रूरत है। या इसके अलावा कोई और बच्चों की ख़ास ज़रूरत है या बच्चों में कोई ऐसी डिसकैपेसिटी है कि उसका स्कूल ही चेंज करना चाहिए। इस किस्म के जो सारे सवालात हैं वो आप सोशल सर्विसेज़ में कर सकती हैं और वो आपको बेहतरीन मशवरा देंगे कि आपने क्या करना है। अब ज़रा मुझे थोड़ा सा वो बताएं कि बात ये होता है कि कपल्स हैं। अब कपल्स में जो है यहाँ पे चपकलिश होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक होता है जिसको हम कहते हैं मचस्ता या एक माचोइज्म, कि जी औरत पैर दी जुती है जो मर्जी बदल लो, ठीक है, उसको दबा के रखना है उसको। और वैसे हम लोग बाहर जाके सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत बने हुए होते हैं, जी इस्लाम सबसे ज़्यादा औरत को जो हकूक़ देता है, और घर में जाके देखें तो उसने सारा दिन उसने रोज़ा भी रखा हुआ है, नमाज़ें भी पढ़ी हैं, खाना भी बनाया है। उसके बाद जब अफ्तारी होगी तो ढेर बर्तन पड़े हैं, वो बेचारी धो रही है, आप मज़े के साथ मुस्टंडे बन के बैठे हुए हैं, हाँ जी औरत को बड़े
جو ہے وہ حقوق ہیں. اس کے بارے میں بتائیں کہ یہاں کا قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں, اور اس کے بارے میں کوئی سوشل سروس ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں بھی پاکستانی ہوں, آپ بھی پاکستانی ہوں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے تھوڑی سی ماچستہ ٹائپ سوسائٹی ہے, کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں, اور جب ہم یہاں پہ اس نئی سوسائٹی میں آتے ہیں تو ہمیں ڈفرینسز ہم اڈاپٹ ہم نہیں کر سکتے, ہمیں مشکل ہوتی ہے. میں یہ جنرلائز نہیں کر رہا بات کہ ہر کوئی ایسا ہے, لیکن ایک واسٹ میجورٹی ہماری ماچستہ ٹائپ ہے. یہ جو ماچستہ بیہیویئر ہے یہ خاتون کو بالکل زیرو کر دیتا ہے. آپ اگر اپنی خاتون کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, وہ بھی جاب کر رہی ہیں, آپ بھی جاب کر رہی ہیں, یا آپ ریپرتیر کر لیتے ہیں کام کہ کچھ انہوں نے کرنا ہے کچھ وہ کرنا ہے, تو بڑا آپ کا زبردست گھر چلے گا. تو اکثر یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں ماچستہ بیہیویئر, اور ایک وقت آتا ہے کہ خاتون بالکل تنگ ہو جاتی ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا وہ کیا کرنی ہے. تو اسپین میں یہاں پہ کافی ساری سروسز ہیں جو خواتین کو ہیلپ پرووائڈ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو نمبر آپ کو لکھا ہوا آ رہا ہے, یہ نمبر ہے جب آپ کو فرض کریں گھر میں بہت زیادہ تشدد اگر کوئی بندہ کرنے لگ جائے تو فوراً اس نمبر پہ کال کریں, اور یہ آپ کی فوراً کوئی نہ کوئی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو سچویشن سے نکالنے کی کوشش کریں گے, اور آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, یا آپ کے ہسبینڈ کا بہت زیادہ ناروا سلوک ہے, آپ انہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تو کیا کرنا ہے, تو بھی آپ سوشل سروسز میں جا کے اپنے مسئلہ بیان کر سکتی ہیں. تو وہ آپ کو کافی آپشنز دیں گے کہ آپ دونوں کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ کے بچے ہیں تو سوشل سروسز بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ, کیونکہ بچوں کی جو پروٹیکشن ہے وہ سب سے آگے ہے. ہسبینڈ اور وائف وہ دونوں کو بلائیں گے, پوری کوشش کریں گے کہ ان کے درمیان پیچ اپ ہو جائے, اور 90% کیسز میں پیچ اپ ہو جاتا ہے اور وہ بڑی خوشگوار زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں. لیکن 10% ایسے کیسز بھی ہیں جس میں پیچ اپ نہیں ہوتا اور دونوں الگ بھی ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی بہتر یہی ہوتا ہے کہ الگ ہی ہو جائے, اور کبھی کبھی بہتر ہوتا ہے کہ ساتھ ہو جائے, تو سب سے اچھی بات ہوتی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جو لوگ جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں یہاں پہ, وہ لوگ آ تو گئے ہیں, وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں, حقیقت بھی ہے, تو ان کو کیا سہولیات یہاں سے جو سوشل سروس ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے؟ عام طور پہ جن لوگوں کے پاس پیپر نہیں ہے انہیں بہت لمیٹڈ ٹائپ کی ہیلپ کی جاتی ہے. وہ بالکل سوشل سروسز کے آفس میں جا سکتی ہیں, انہیں اٹینڈ کیا جائے گا, ان کی بات سنی جائے گی. لیکن بیسکلی ان کی ہیلپ 2 چیزوں میں ہوتی ہے. ایک کھانے پینے میں, کہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء خشک پرووائڈ کی جا سکتی ہیں, یا بنی بنائی اشیاء کے لیے جو جگہ ہوتی ہے حلال جگہ ہوگی وہاں پہ بھیج دیا جائے گا کہ آپ وہاں جا کے کھانا کھا لیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو خشک چیزیں چاہیے تو آپ کو خشک چیزوں کی بھی ہیلپ دی جا سکتی ہے, خشک کھانے پینے کی چیزوں کی. اور رہائش کی بھی کوئی مدد کرتے ہیں؟ جی بالکل. اگر آپ کے پاس رہائش بالکل نہیں ہے, آپ گلی میں کوئی بندہ آ گیا, تو اسے جو البرگز ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں, ہاسٹلز ہوتے ہیں, وہ دیتے ہیں. لیکن وہ اتنی زبردست نہیں ہے جگہ رہنے کی, کیونکہ وہاں پہ باقی لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ سر چھپانے کی جگہ مل جاتی ہے سوشل سروسز کے تھرو. اب مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ جو فیملیز ہیں, فیملیز کے بارے میں, فیملیز کو کیا سہولیات حاصل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں, میں سوشل سروسز میں کام کر رہا ہوں, اور زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں وہ فیملیز والے لوگ آتے ہیں یہاں پہ. سوشل سروسز میں جب فیملی آتی ہے تو سب سے پہلے ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں ہر چیز پرووائڈ کر دی جائے, انہیں گھر دے دیا جائے, مہینے کی اجودہ کوئی نہ کوئی ہیلپ لگ جائے. تو اس طرح کی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں. تو ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو یہ ڈیمانڈس کبھی بھی پوری نہیں ہوتی, اور نہ یہ سوشل سروسز آپ کی ڈیمانڈ کبھی پوری کریں گی. گھر سوشل سروسز کبھی نہیں دیتے آپ کو, ہر مہینے کی کوئی اجودہ سوشل سروسز کبھی نہیں دیں گی. سوشل سروسز کرتی کیا ہے؟ سوشل سروسز آپ کو مشکل حالات سے نکالنے میں مدد کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کا اگر کوئی کرایہ ایک رہ گیا ہے, یا آپ کا کوئی بل رہ گیا ہے, آپ کے پاس کوئی مشکل مہینہ آ گیا کہ آپ کوئی چیز بچوں کے فیس وغیرہ پگار پے نہیں کر سک رہے, تو سوشل سروسز آپ کو اس میں ہیلپ کرے گی. آپ کی جو سوشل ورکر ہے وہ آپ کی پرابلم سنے گی اور آپ کے لیے ایک پلان بنائے گی. پلان کیا ہوگا؟ آپ کی روٹین وہ صحیح کریں گے, آپ کے کام آپ کہاں تلاش کر رہے ہیں, کیسے تلاش کر رہے ہیں, اس میں مدد کی جائے گی. ایون کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا بچوں کو آپ نے کیسے تربیت دینی ہے, یا آپ کی روٹین نہیں بن رہی, تو باقاعدہ سوشل سروسز کی طرف سے ایک خاتون آتی ہیں جسے تروائیدورا فیملیار کہا جاتا ہے. وہ آپ کے گھر میں کچھ چند ایک گھنٹے آتی ہے, تو آپ کو اورینٹیشن دیتی ہے, سکھاتی ہے کہ آپ نے یہ کام کس طرح کرنے ہیں. وہ 1 مہینے کے لیے مثال کے طور پہ آئے گی, تو وہ فیملی کو انیبل کر دیتی ہے کہ فیملی وہ کام روٹین کے ساتھ کر لے جو اس سے پہلے نہیں آتے تھے. تو اس سلسلے میں تو بہت ساری ایسی ہے جس کو ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فیملی پرائیویسی ہے, تو وہ خراب نہیں ہوتی
یا وہ جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جو بہت ذاتی قسم کے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، تو اس میں وہ چیز نہیں شامل ہوتی؟ دیکھیں سوشل سروسز میں جب آپ جاتے ہیں تو ان کا ایک موٹو ہے کہ آپ کی جو پرسنل بات ہے وہ باہر کبھی بھی نہیں نکلے گی. وہاں پہ جو میڈیٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹرانسلیٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاکستانی کام کر رہے ہیں، وہاں پہ انڈینز کام کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بات باہر کریں. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی یوزر کی پرائیویٹ بات ہم سے باہر نکلی ہوئی. ہمارا پروفیشنل کنڈکٹ یہ ہوتا ہے. پہلی بات تو آپ کو اعتبار فل ان پہ آپ کر سکتے ہیں، مکمل طور پہ اعتبار آپ ان پہ کر سکتے ہیں اور انہیں ہر بات بتا سکتے ہیں. لیکن جو لوگ بات جتنی زیادہ چھپاتے ہیں اتنا زیادہ ان کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا جھوٹ تو کبھی نہ کبھی پکڑا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل سروسز کی طرف سے پھر انہیں مدد اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح ہونی چاہیے. جو میں نے سمجھی یہ بات وہ یہ ہے کہ جو ایک فلاحی ریاست ہے، اسپین ایک فلاحی ریاست ہے، لیکن یہ خیراتی ریاست نہیں ہے. اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ہم جا رہے ہیں اداروں کے پاس اور ہم نے کچھ نہیں کرنا، ادارے میں کھانا بھی دے دیں، ہمیں رہنے کے لیے جگہ بھی دے دیں، تو ایسا نہیں ہے جو میری پرسپشن ہے. اور شاید یہ لوگ انسان کو اس قابل بناتے ہیں، اپنے شہریوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ مچھلی پکڑنی کیسے ہے. مچھلیاں پکڑ پکڑ کے ان کو نہیں دیتے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. سوشل سروسز کا مقصد یہ ہے کہ فیملی اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو اور وہ آنریبل طریقے سے کھڑی ہو، اسے بار بار مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. ان کے لیے پلان بنتے ہیں، اگر اس پلان کو فالو کریں گے تو ٹائم آتا ہے، ایک ظاہر بات ہے فوراً نہیں آتا، لیکن 6 مہینے بعد، سال بعد ٹائم آتا ہے کہ فیملی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ خود کما رہی ہوتی ہے اور اسے واپس سوشل سروس میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تو پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی آبزرویشن ہو، نیچے کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ نکاش بابو. تھینک یو.